يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، پروگرام پیغام ہدایت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، محرم الحرام کی نسبت سے 10 اقساط پر مبنی جو گلدستہ محبت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آج اس سلسلہ کا 8واں پروگرام ہے. گزشتہ نشستوں میں آپ احباب کے سامنے مختلف حوالوں سے کربلا والوں کی عظمت شان اور ان کے عظمت کردار کو بیان کیا گیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اہل بیت کے جو رجال عظیم ہیں ان کے عظمت و کردار کو سماعت کریں گے اور بالخصوص ان کی شہادتوں کو سماعت کریں گے. کربلا میں حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فاطمی و غیر فاطمی اولاد، وہ اولاد جو سیدہ خاتون جنت کے وجود اقدس سے دنیا میں ظاہر ہوئی، اور وہ اولاد جو آپ کی دیگر ازواج کے وجودوں سے دنیا میں آئی، انہوں نے جام شہادت نوش کیے. کربلا میں خانوادہ اہل بیت میں حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کی فاطمی اولاد بھی تھی اور غیر فاطمی اولاد بھی تھی، سادات بھی تھے اور ہاشمی قریشی بھی تھے. حضرت علی شیر خدا کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، جن میں سر فہرست ہیں سید الشہداء امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے علاوہ حضرت علی شیر خدا کے دیگر بیٹے بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جن میں عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور آگے ان کی اولادیں بھی شہید ہوئی ہیں. حضرت علی شیر خدا کے پوتے بھی شہید ہوئے ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ جو حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، ان کی اولاد بھی شہید ہوئی ہے. حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں ابو بکر بن حسن، بشر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن اور جناب حسن مثنیٰ. یہ حسن مثنیٰ وہ ہیں جن سے حسنی سادات کی نسل چلی ہے، اور یہ کربلا میں زخمی ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے. اور امام حسین کے بیٹے حضرت شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول، حضرت شہزادہ علی اصغر، اور تیسرے بیٹے ہیں حضرت علی اوسط، جنہیں سید سجاد امام زین العابدین کہا جاتا ہے، جو کربلا میں بیمار تھے، جن سے حسینی سادات کی نسل دنیا میں آگے بڑھی ہے. پھر حضرت علی شیر خدا کے نواسے بھی شہید ہوئے ہیں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بیٹے اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ، جنہیں ملا کر اونو محمد کہا جاتا ہے، یہ حضرت علی کے نواسے سیدہ زینب کے بیٹے امام حسین کے بھانجے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. پھر حضرت علی شیر خدا کے بھائی ہیں جناب عقیل بن ابی طالب، ان کی اولاد بھی شہید ہوئی ہے. ان کے بڑے بیٹے جو سفیر حسینیت بنے حضرت مسلم بن عقیل، یہ تو کوفہ میں شہید ہوئے، اور پھر ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں. 2 بیٹے تو کوفہ میں شہید ہوئے، محمد اور ابراہیم. باقی جو آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن مسلم بن عقیل، اون بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، یہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور پھر جناب مسلم بن عقیل کے بھائی جناب عقیل کے بیٹے حضرت علی شیر خدا کے جو بھتیجے ہیں جناب ابی سعید بن عقیل، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں، احمد بن ابی سعید بن عقیل اور محمد بن ابی سعید بن عقیل. اسی طرح جناب جعفر طیار کی اولاد بھی شہید ہوئی ہے. تو خانوادہ اہل بیت کے عظیم مردوں نے جام شہادت نوش کیا. ہمارے چونکہ پروگرام کا وقت مخصوص ہے تو بالتفصیل تو تمام کی شہادتوں کو بیان کرنا قدرے مشکل ہے، ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل ضرور ہے.
اور آج چونکہ ہمارے 10 روزہ 10 اقساط کا جو مبنی یہ گلدستہ محبت ہے اس کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، تو آج ہم چند شہدائے کربلا جو رجال اہل بیت میں سے تھے ان کا ذکر اور پھر امام علی مقام کی شہادت کا ذکر سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا کہ پورے لشکر سے ٹکرایا تو امام علی مقام کے خدام، غلام، اوان و انصار یہ شہید ہوئے ہیں، اور ان میں امام کے بھانجے بھی شہید ہوئے ہیں، بھتیجے بھی شہید ہوئے ہیں، بھائی بھی شہید ہوئے ہیں۔ اور امام کے جو بھانجے بھتیجے تھے ان میں ایک جوان تھے جن کا نام ہے قاسم بن حسن مجتبیٰ۔ یہ امام کے پاس آئے تھے اجازت لینے کے لیے، تو امام علی مقام نے انہیں اجازت نہیں دی۔ انہوں نے سیدہ زینب کی بارگاہ میں جا کر، اپنی پھوپھی کی بارگاہ میں جا کر اپنا مطمع نظر بیان کیا اور کچھ وعدے یاد کرائے، تو پھر انہیں اجازت دی گئی۔ اوروں کے وجود بعد از شہادت امام ہاتھوں میں اٹھا کر لائے ہیں، پر قاسم بن حسن مجتبیٰ وہ ہیں کہ ان کے وجود کی گٹھڑی اٹھا کر لائے ہیں۔ یوں ان کا جسم مسلح کیا گیا ہے، جیسے گٹھڑی باندھ کر لائی جاتی ہے ویسے انہیں لایا گیا ہے، اور انہیں شبیہ حسن مجتبیٰ کہا جاتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ ان تمام عظیم رجال اہل بیت نے اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کیے، اور پھر سیدہ سکینہ جو امام کی بیٹی ہیں انہوں نے اپنے چچا عباس بن علی سے کہا کہ چچا عباس، سکینہ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ تو جناب عباس علمدار چلے ہیں اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا، چلے ہیں دریائے فرات کی طرف، اور جب آپ مشکیزے میں پانی ڈالنے لگے تو چونکہ خود بھی 3 دن سے پیاسے تھے، تو آپ نے یوں پانی چلو بھر میں لیا ہے، یوں اپنے چلوؤں میں پانی لیا ہے، پانی پینے لگے تو خیال آیا کہ ابھی سکینہ نے پانی تو نہیں پیا، ابھی ان بچوں نے پانی تو نہیں پیا، تو آپ نے وہیں پانی چھوڑ دیا ہے۔ اور استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلی قدس سر العزیز فرماتے ہیں کہ جناب عباس علمدار کی سواری بھی پانی پینے لگی تھی، اس نے بھی اپنے ہونٹ پانی پر رکھے، پر جب جناب عباس نے پانی نہیں پیا تو سواری نے بھی پانی نہیں پیا۔ آپ لوٹے ہیں مشکیزہ بھر کے، شمر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس لائن نے کہا، اسے کہا وہ دیکھو عباس مشکیزہ بھر کے خیموں کی طرف لے جا رہا ہے، اگر یہ پانی خیام حسینی کی میں پہنچ گیا تو پھر یہ جنگ طویل ہو جائے گی، اسے روکا جائے۔ 500 بدبخت یزیدی چلے ہیں جناب عباس علمدار کا راستہ روکنے کے لیے۔ ایک شیر حیدری کے مقابلے میں 500 تلواریں ہیں۔ جناب عباس علمدار کا راستہ روکا گیا، آپ دائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے آپ نے مشکیزہ پکڑا ہوا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے وار کیا جو بازو پر لگا، جسے بازو کٹا ہے، مشکیزہ گرنے لگا ہے۔ جناب مولا عباس علمدار نے وہ مشکیزہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، تلوار چھوڑی ہے، دائیں ہاتھ سے مشکیزہ پکڑ لی ہے۔ دوسرے بدبخت نے پیچھے سے وار کیا، آپ کا دوسرا بازو کٹا ہے، مشکیزہ گرنے لگا ہے، تو جناب عباس علمدار نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں سے پکڑ لیا ہے، یوں اپنے دانتوں سے مشکیزہ پکڑ لیے، اور پھر سواری کو ایڑ لگائی ہے کہ بازو تو نہیں رہے، اب تو ہی چل، مجھے منزل مراد کی طرف لے کر چل۔ آپ کی سواری دوڑنے لگی ہے خیام حسینی کی طرف کہ ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آپ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چہرے پر وار کیا ہے، یوں چہرے پر وار کیا ہے، جس سے آپ کا مشکیزہ پھٹا ہے اور پانی زمین پر بہہ گیا ہے، اور آپ کے ہونٹ مبارک شہید ہوئے ہیں، دندان شہید ہوئے ہیں، اور وہ جو لوہے کی انی تھی تلوار کی نوک وہ آپ کی ٹھوڑی کی ہڈی میں آ کر پیوست ہو گئی ہے، یوں آپ کو زخمی کیا گیا ہے۔ محکم بن طفیل آگے بڑھا ہے، اس نے آپ کے سینے پر وار کیا ہے اور آپ کو سواری سے زمین پر گرایا ہے۔ حضرت غازی عباس علمدار یہ حضور حیدر کرار کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ ہیں بی بی ام البنین، جن کا اصل نام ہے فاطمہ بنت حزام کلابی، فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا۔ جناب عقیل نے حضرت علی شیر خدا کو مشورہ دیا ان کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ آپ نے نکاح کیا تو فرمایا میں نے ایک بہادر قبیلے کی خاتون سے نکاح کیا ہے، ماں بہادر ہو تو اولاد بھی بہادر ہوتی ہے،
بی بی فاطمہ کلابیہ کا نام بدل کے انہیں ام البنین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے منع کر دیا تھا کہ مجھے فاطمہ نہ کہا جائے، چونکہ امام الانبیاء کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور وہ حضور حیدر کرار کے نکاح میں رہ چکی ہیں، اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہے، تو مجھے فاطمہ نہ کہا جائے، کنیز فاطمہ کہا جائے۔ آپ نے منع کیا تھا کہ میرا نام چونکہ ان کے نام کے ساتھ ملتا ہے اور میں نوکرانی ہوں، میں ملکہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا، ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں۔ آپ کے 4 بیٹوں نے کربلا میں وہ عظیم الشان داستان رقم کی ہے کہ آپ کو ام البنین کہا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں، بہادر بیٹوں کی بہادر ماں۔ اور آپ کے بیٹوں میں جنہیں وفا کا امام کہا جاتا ہے وہ ہیں غازی عباس علمدار، جو قافلہ حسینی کے علمدار ہیں۔ کربلا میں آپ کی 30 سال عمر مبارک ہے۔ آپ دراز قد تھے، کشادہ چھاتی ہے، سرخ و سفید چہرہ ہے، اور ہیبت اور جلال کا مجسمہ تھے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے، جب گھوڑے پر بیٹھ کر آتے اور پاؤں لٹکاتے تو آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ رگڑ کھاتے ہوئے آتے تھے، یوں دراز قد تھے۔ آپ کا رعب و دبدبہ اور جلال تھا۔ 30 سال عمر ہے، لیکن 30 سالہ حیات مبارکہ میں انہوں نے کبھی بھی امام علی مقام کو بھائی حسین کہہ کے نہیں بلایا، اخی حسین کہہ کے نہیں بلایا۔ جب بھی بلایا ہے سیدی حسین کہہ کے بلایا ہے، آقا حسین کہہ کے بلایا ہے۔ لوگ کہتے آپ بھی حضور حیدر کرار کے بیٹے ہیں، امام بھی حضور حیدر کرار کے بیٹے ہیں، وہ رشتے میں آپ کے بھائی ہیں، تو بھائی کیوں نہیں کہتے؟ تو جناب عباس مسکرا کے فرماتے، ٹھیک ہے ہم دونوں کا باپ ایک ہی ہے، پر ہماری ماؤں کے درجوں میں بڑا فرق ہے، ماؤں کے درجوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ خاتون جنت کے بیٹے ہیں، میں ام البنین کا بیٹا ہوں، اور نوکرانی کے بیٹے کی کیا جرت ہے وہ ملکہ کے بیٹے کی برابری کر سکے۔ آپ نے کبھی بھی امام کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ سیدی کہہ کے بلایا ہے، آقا حسین کہہ کے بلایا ہے۔ پورے واقعہ کربلا میں سرکار سید الشہداء امام علی مقام استقامت کا، استقلال کا کوہ گراں ہیں، پر 10 محرم الحرام 61 ہجری میں 2 موقع ایسے آئے ہیں جب غموں کے پہاڑ امام پر ٹوٹے ہیں۔ 2 موقع، ایک جب آپ کا 30 سال کا بھائی سواری سے گرا ہے، اور ایک جب 18 سال کا ہم شکل پیمبر بیٹا سواری سے گرا ہے۔ جناب عباس سواری سے زمین پر آئے ہیں تو امام نے اپنا دایاں ہاتھ یوں اپنی کمر پر، پشت پر رکھا ہے، اور فرمایا قد ان کسرت ظہری، یہ عباس نہیں گر رہا، یہ حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ یہ عباس نہیں گر رہا، یہ حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ بھائی گرتے ہیں تو بھائیوں کی کمریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، جب بھائی گرتے ہیں تو بھائیوں کی کمریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کلا ہتھ کدے نہیں تچدا، ایک دوے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا، کون کسے نو روندا۔ کلا ہتھ کدے نہیں تچدا، ایک دوے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا، کون کسے نو روندا۔ فرمایا قد ان کسرت ظہری، یہ عباس نہیں زمین پر گرا، یہ حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ امام تشریف لائے ہیں تو کیا دیکھا؟ بھائی کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اور سر مقتل پڑے ہوئے ہیں، دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ شہید ہیں، اور ہونٹوں کا سارا خون آنکھوں میں جمع ہو چکا ہے، اور آنکھیں صاف نہیں کر سکتے کہ بازو سلامت نہیں۔ دیکھیں کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، زمین پر ہیں، بازو کٹے ہوئے ہیں، اور ہونٹ چونکہ شہید ہوئے ہیں، ہونٹوں کا سارا خون آنکھوں میں جمع ہے، اور ہاتھ سلامت نہیں، ساتھ نہیں جس سے وہ آنکھیں صاف کر سکیں۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی کا چہرہ سر اپنی گود میں رکھا تو جناب عباس نے عرض کیا، آقا حسین ایک میری خواہش ہے، آج وہ خواہش تو پوری کر دیں، ذرا اپنے رومال سے میری آنکھیں صاف کر دیں، میں چاہتا ہوں آخری لمحے نواز رسول کا دیدار کر کے دنیا سے جاؤں۔ امام علی مقام نے جب آپ کی آنکھیں صاف کیں تو کیا دیکھا؟ پھٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بھائی مسکرا رہا ہے، ہونٹوں پہ تبسم ہے۔ آپ نے فرمایا، عباس اس موقع پر کوئی نہیں مسکراتا، تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ عرض کی، آقا حسین میں تو یہ سوچ کے مسکرا رہا ہوں کہ آخری وقت میں جیسا تقیہ مجھے ملا ہے ایسا تو کسی کو نہیں ملے گا۔
جیسا تکیہ مجھے ملا ہے کہ نواس رسول کی گود میں شہادت کا جام پی رہا ہوں، ایسے وقت میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جیسا تکیہ مجھے ملا ہے ایسا تو کسی کو نہیں ملے گا۔ پھر امام نے فرمایا عباس میں نے تمہاری خواہش پوری کی ہے، ایک دفعہ تم بھی میری خواہش پوری کرو۔ عرض کیا آقا حسین آپ کا بھائی کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ مجھے بھائی حسین کہہ کے بلاؤ، ایک دفعہ مجھے بھائی حسین کہہ کے بلاؤ۔ 30 سال حیات مبارکہ میں تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں بلایا، جب بھی بلایا ہے آقا کہہ کے بلایا ہے، جب بھی بلایا ہے سیدی کہہ کے بلایا ہے، ایک دفعہ یا اخی تو کہہ کے بلاؤ۔ میرا بھی دل کا ارمان پورا ہو جائے کہ عباس نے مجھے بھائی کہہ کے بلایا ہے۔ تو آقا حسین کی اس فرمائش پر جناب عباس نے عرض کیا آقا حسین عباس کے لیے یہی سعادت کافی ہے کہ عباس دنیا سے جا رہا ہے، سر آپ کی گود میں ہے، قیامت کے دن آئے گا آپ کی غلامی میں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن عباس آئے گا تو آپ کا غلام بن کے میدان حشر میں آئے گا۔ کلا ہتھ کدے نہیں تجدا ایک دوے نو توندا، پائیاں باج محمد بخشا کون کسے نو روندا۔ جناب غازی عباس علمدار کی شہادت کے بعد ایک اور بہت بڑا امتحان ہے کہ امام کے 18 سال کے بیٹے شہزادہ علی اکبر جو حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کے پوتے ہیں وہ امام کے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کا اصل نام تو ہے شہزادہ علی اکبر، بڑا علی۔ 3 بیٹے ہیں کربلا میں، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ تینوں کے نام علی ہیں، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ شہزادہ علی اکبر، ہمارے ہاں اگر بچہ خوبصورت ہو تو ہم اس کا کوئی بھی اچھا سا نام رکھتے ہیں، عبد الرحمن، محمد زبیر، طلحہ، حنظلہ، کوئی بھی اچھا نام رکھتے ہیں۔ اور پھر چونکہ بچہ پیارا ہوتا ہے تو گھر والے اس کا کوئی نک نیم بھی رکھ دیتے ہیں، پیار سے بھی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین کے بڑے صاحبزادے کا نام تو ہے علی اکبر، تو گھر والے انہیں پیار سے کیا کہا کرتے تھے؟ اہل بیت نبوت انہیں پیار سے شبیہ رسول کہہ کے بلایا کرتے تھے، انہیں ہم شکل پیغمبر کہا جاتا تھا، شبیہ رسول کہہ کے بلاتے تھے۔ ان کا چہرہ امام الانبیاء سے بڑا ملتا تھا، یہ حضور کے حسن کا پرتو تھے۔ شہزادہ علی اکبر امام کے سامنے کھڑے ہیں، عرض کیا ابا جان مجھے بھی اجازت دیں میں بھی ملک شہادت کا سفیر بنوں۔ تو فرمایا بیٹا تمہاری پرورش کی ہے تمہاری پھوپھی زینب نے، یہ سیدہ زینب کے بڑے لاڈلے تھے، یہ اپنی پھوپھی کے بڑے لاڈلے تھے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، اگر زینب اجازت دیتی ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آئے ہیں سیدہ زینب کے پاس، پھوپھی جان مجھے بھی اجازت دیں میں بھی وہاں جاؤں جہاں چچا عباس گئے ہیں، جہاں بھائی قاسم گئے ہیں، جہاں اونو محمد گئے ہیں، اور جہاں چچا عبداللہ، چچا ابوبکر، چچا عمر، چچا عثمان گئے ہیں۔ تو سیدہ نے کہا بیٹا تم تو نہ جاؤ، تم تو نہ جاؤ، تم تو شبیہ رسول ہو، تمہیں دیکھتے ہیں تو نانا جان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بیٹا تم تو نہ جاؤ۔ دیکھیں شہادت کا شوق، عرض کیا جن سے میرا چہرہ ملتا ہے میں انہی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بھی ملک شہادت کا سفیر بنایا جائے، مجھے بھی بھیجا جائے۔ پھوپھی نے اجازت دی، امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو سجا سوار کے میدان کربلا کی طرف بھیجا ہے۔ 18 سال کا جوان بیٹا، خوب رو بیٹا، حسن کا سورج بیٹا مقتل گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب آپ چلے ہیں مقتل گاہ کی طرف تو یزیدی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، وہ یزید کے سپاہی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کربلا میں سورج کہاں سے نکل آیا ہے۔ یزیدی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ صبح سے ظہر تک بڑے بڑے خوبرو جوان ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ کربلا میں حسن کا سورج کہاں سے نکل آیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ کون ہے، من وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحۃ رسول اللہ، یہ کون ہے کہ جس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، جس کا امامہ بھی رسول جیسا ہے، جس کی رفتار بھی رسول جیسی ہے، جس کی گفتار بھی رسول جیسی ہے، جس کی چال بھی رسول جیسی ہے، اور جس کی تلوار بھی رسول جیسی ہے۔ شہزادہ علی اکبر سامنے آئے، پھر آپ نے رجز پڑھا، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی، فرمایا میں علی ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں،
میں علی کا پوترا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوترا ہوں۔ اور پھر جب آپ پر چاروں طرف سے وار کیا گیا تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نام بھی لیتے رہے تیرا وہ اذانوں میں، اور پھر تیری ہی تصویر نیزوں پہ اٹھانے چلے آئے۔ اذانیں خیام حسینی میں بھی ہوتی تھیں اور اذانیں لشکر یزید میں بھی ہوتی تھیں، پر وہ جو حضور کا نام لے رہے تھے نا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر شہزادہ علی اکبر پر وار کیا ہے تو اسی اذان والے آقا کی تصویر کو نیزوں پہ اٹھا لیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سر محفل جو ہم اشک بہانے چلے آئے، لوگ یہ سمجھے کہ نعت سنانے چلے آئے، نام بھی لیتے رہے تیرا وہ اذانوں میں، اور پھر تیری ہی تصویر نیزوں پہ اٹھانے چلے آئے۔ تھوڑی دیر گزری تو جس بیٹے کو امام علی مقام نے سجا سوار کر کربلا کی طرف بھیجا تھا، اس بیٹے کی آواز آئی، ادرکنی یا ابا تھا، ابا جان آئیے مجھے سنبھالیے۔ امام خیمے سے نکلے ہیں تو کیا دیکھا کہ جوان بیٹے کے وجود پر یزیدی اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ یہ کون بیٹا ہے؟ یہ ہم شکل پیمبر بیٹا ہے، یہ شبیہ رسول بیٹا ہے، یہ وہ ہے جنہیں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام گئے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے، دیکھا بیٹے کا سارا وجود زخمی ہے، پر چہرہ مصفہ مجلہ ہے، چہرے پر گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں، چہرہ حسین ہے، سلامت ہے۔ وجہ یہ ہے یہ ہم شکل پیمبر ہیں، یہ رسول اللہ کی شبیہ ہیں۔ اور حمید بن مسلم یہ یزیدی فوج کا راوی ہے، وہ کہتا ہے امام علی مقام جب آئے ہیں نا اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے، جتنے وجود امام نے اٹھائے ہیں یوں ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں، یوں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر گئے ہیں، پر جب جوان بیٹا ہے، آخری سانسیں ہیں، شہادت کے دروازے پر سانسیں دستک دے رہی ہیں، امام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور بازوؤں کے نیچے سے بازو نکال کر بیٹے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا ہے، یوں اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے جیسے کو کسی کو کلاوے میں لیتے ہیں، اور سینے کے ساتھ لگے ہوئے بیٹے کو پھر امام اٹھا کر چلے ہیں شہیدوں کے وجودوں کی طرف، خیام کی طرف۔ تو کیا دیکھا، اچانک خیمے سے ایک پردہ دار بی بی باہر نکلیں، سیدہ زینب نکلیں اور کہا، بھائی حسین، جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، میں اپنے بھتیجے کا وجود اٹھاتی ہوں۔ تو امام نے فرمایا، بہن تو ثانی زہرا ہے، تو نے تو زمانے میں خاتون جنت کے پردے کا درس دینا ہے، بہن تو خیمے میں بیٹھی رہ، تیرا بوڑھا بھائی جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ امام نے دیگر وجودوں کے ساتھ بیٹے کا وجود رکھا تو کیا دیکھا، جوان بیٹا رو رہا ہے۔ جب بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، بیٹا علی کا پوتا ہو کے رو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہو کے رو رہا ہے، میرا بیٹا ہو کے رو رہا ہے۔ تو جناب شہزادہ علی اکبر نے عرض کی، ابا جان میں زخموں کی اذیت پہ نہیں رو رہا، میں درد کی شدت پہ نہیں رو رہا، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا ہے، ساتھ جتنے آئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے ہیں، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے۔ ایک زین العابدین ہیں پر وہ تو خود بیمار ہیں، 14 سال کے پھول ہیں، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو سنیں امام علی مقام کا جواب۔ میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں، زمانہ یہ تو جانتا ہے کہ حسین کون ہیں، وہ نواسۂ رسول ہیں، وہ ابن زہرا ہیں، وہ ابن حیدر ہیں، زمانہ یہ تو جانتا ہے وہ کون ہیں، پر زمانہ یہ نہیں جانتا کہ حسین کیا ہیں، وہ کس قد آور شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے۔ اب ذرا فکر حسینیت دیکھیں، امام علی مقام نے جب بیٹے کا یہ جواب سنا کہ میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا ہے، یہ قول حضرت علی کا ہے، حضور حیدر کرار کا قول ہے، جو آپ نے حج کے موقع پر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ یہ ہے درس کربلا۔ صبح سے شام تک بیٹھ کر کبھی احتساب تو کریں کہ سارا دن میں نے اللہ کو حاصل کیا ہے یا کھو دیا ہے۔ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، اذیت درد کی منزلیں کیفیات بڑھ رہی ہیں،
پر یہ بھی تو دیکھو قرب کے درجے بھی تو بلند ہو رہے ہیں۔ ایک طرف مشکلات بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف قرب کی منزلیں درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب بیٹے نے آخری ہچکی لی، نزع کی ہچکی لی، امام نے بیٹے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، سونے کی بارگاہ میں کوئی سونی چیز ہی پیش کی جاتی ہے، پیارے کی بارگاہ میں کوئی پیاری چیز ہی پیش کی جاتی ہے۔ عرض کیا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار اس قوم کے ظلموں پر میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے 18 سال کا جوان بیٹا اسلام پر قربان کر دیا ہے۔ میں کون ہوں جو یہ کہوں کیا کیا تو نے، یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے، لیا تو نے۔ یہ سب تیری امانت تھی، دیا تو نے، لیا تو نے۔ اور پھر حضرت شہزاد علی اصغر کی شہادت، اس کے لیے حوصلہ اور اس کے لیے شدت جذبات پر جو قابو کرنے اور گرفت رکھنے کی جو کیفیت ہے، صلاحیت چاہیے، جو اس گناہگار میں نہیں، اور وقت کی طوالت کا بھی مجھے احساس ہے۔ امام علی مقام نے آخر میں خود تیاری فرمائی، تشریف لائے، تبرکات کا صندوق کھولا، اپنے سر پہ امام رسول کو رکھا اور حضور حیدر کرار کی عبا کا کچھ حصہ اپنی عبا پر پہنا، بازو پر خاتون جنت کا رومال باندھا، اور پھر امام حسن مجتبیٰ کی ڈال اٹھائی ہے اور تلوار حضور حیدر کرار کی ہے۔ امام علی مقام خود چلے ہیں، اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو 5 تن کی عملی تصویر بن کے جا رہے ہیں۔ تاجدار گولڑا اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ علی نبی دا در یگانہ، فاطمہ مائی دا لال خزانہ، علی نبی دا پہن کے گانا، طرف مقتل دے تھیا روانہ۔ امام چلے ہیں، 14 سالہ بیٹا زین العابدین سامنے کھڑا ہے، اپنا ماما اپنے بیٹے کے سر پہ رکھا ہے، کربلا میں دستار بندی کی ہے، بیٹے کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا، بیٹا میرے سینے میں جو رسول اللہ کی امت کی امانتیں تھیں وہ میں نے تیرے سینے میں ڈال دی ہیں، یہ امانتیں امت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور بیٹا میرے نانا کی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جب تم لوگ ٹھنڈا پانی پینے لگو تو میری سکینہ کی پیاس کو یاد رکھنا، جب تم اپنے بچوں کو پیار کرنے لگو تو میرے علی اصغر کی شہادت کو یاد رکھنا، دیکھنا بھول نہ جانا میں نے قربانیاں کیوں دی ہیں۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا امتحان آج مکمل ہو رہا ہے اور تیرا امتحان آج شروع ہو رہا ہے۔ میرا امتحان بانجوں، بتیجوں، بھائیوں، بیٹوں کی لاشیں اٹھانا تھا، اور تیرا امتحان جلتے ہوئے خیموں کو دیکھنا ہے۔ تیرا امتحان کوفہ اور شام کے بازاروں میں خطبات حق دینا ہے۔ تیرا امتحان جیل خانوں میں اور زندانوں میں قید کی راتیں گزارنا ہے۔ اس وقت جناب زین العابدین نے جواب دیا، عرض کیا، ابا جان مصیبتیں تو سب پر آتی ہیں اور صبر بھی لوگ کرتے ہیں، آپ کا بیٹا مصیبتوں پر صرف صبر ہی نہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر کے دکھائے گا۔ پھر امام آئے ہیں بیویوں کے خیموں کی طرف، تمام بیویاں دکھی دل لے کر بیٹھی ہیں، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بتیجوں کی اور شوہروں کے وجود پڑے ہوئے ہیں، کٹے پٹے وجود ہیں، دل غم سے نڈال ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ مخطرات عصمت ہیں، یہ کون ہے؟ یہ نبی زادیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن کے آنچل نہ دیکھے کبھی ماہ و ماہ نے، یہ وہ ہیں کہ جن کے آنچل کہ جن کے سر کے بال کبھی چڑھتے ہوئے سورج نے بھی نہیں دیکھے، آج دشت کربلا میں ہیں۔ امام خیمے میں تشریف لائے، فرمایا، لو بیبیو الوداع، لو زینب الوداع، ام رباب الوداع، ام کلثوم الوداع، رقیہ الوداع۔ امام نے الوداع فرما کر نکلنے لگے تو ساری بیویاں امام کے قدموں میں آ کے گری، اور مخطرات عصمت نے عرض کی، آقا حسین ہمارے سامنے جو دشمن کھڑا ہے وہ بھیڑیوں سے بھی بدتر ہے۔ بھائی جنہوں نے علی اکبر کی جوانی کا حیا نہیں کیا، جنہوں نے علی اصغر کی معصومیت کا حیا نہیں کیا، وہ ہمارے پردوں کا کیا حیا کریں گے؟ اس دشت کربلا میں چوطرفی دشمن کھڑا ہے، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں امام کا صبر، حوصلہ۔ امام نے فرمایا کہ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں جس خدا کے سپرد جناب ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو کیا تھا، میں تمہیں اسی خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔
پھر امام نے سیدہ زینب سے کہا زینب تم میرے بعد اس قافلے کی بڑی ہو، دیکھنا جب میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں سکینہ کو باہر نہ نکلنے دینا، کوئی بے صبری کا جملہ نہ بولنا، کوئی جزا فضا نہ کرنا، کوئی چہرہ نہ پیٹنا، بال نہ کھولنا۔ کیوں؟ تم نبی زادیاں ہو، تم رسول زادیاں ہو، تم علی زادیاں ہو، تمہاری آواز نامحرموں تک نہ جائے۔ یہ فرما کر امام خیمے سے نکلنے لگے ہیں۔ ایک اور امتحان بھی ہے، 6 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ امام کے سامنے کھڑی ہیں۔ امام نے جب بیٹی کو دیکھا اور ملتجی نگاہوں کو دیکھا تو فرمایا بیٹی میرا راستہ نہ روک، میری منزل اعلاء کلمت الحق ہے۔ تو 6 سالہ بیٹی نے عرض کیا ابا جان میں کون ہوں آپ کا راستہ روکنے والی؟ میں تو آپ سے ایک سوال پوچھنے آئی ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ کل رات تو میں آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوئی تھی، آج میرا تکیہ کون بنے گا؟ آج کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوؤں گی؟ امام نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بہتے اشکوں کے ساتھ فرمایا بیٹی صبر کرو، یتیم بھی تو صبر کرتے ہیں۔ تو سیدہ نے عرض کیا ابا جان جاتے جاتے مجھے یہ بھی تو بتا دیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا یتیم کسے کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹی صبر کر، شام تک تجھے پتہ چل جائے گا یتیم کسے کہتے ہیں۔ پھر امام زین العابدین کو بلا کر فرمایا بیٹا آج کے بعد تم سکینہ کے بھائی بھی ہو، سکینہ کے باپ بھی ہو، آج کے بعد تم سکینہ کے باپ بھی ہو۔ جب اس کی نگاہیں باپ کی محبت اور شفقت کو ترسیں تو باپ بن کے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ آج کے بعد تم سکینہ کے بھائی بھی ہو اور سکینہ کے باپ بھی ہو۔ پھر امام چلے ہیں مقتل گاہ کی طرف، اور جب یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں تو امام علی مقام نے آخری اتمام حجت کا خطبہ ارشاد فرمایا، ورنہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، انا حسین ابن علی، انا ابن بنت رسول اللہ، پر میں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں ابن حیدر ہوں۔ فرمایا میرے بارے میں حضور کی حدیث ہے ہما ریحانتا یا فی الدنیا، حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ میرے بارے میں حضور کی حدیث ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے بارے میں حضور کی حدیث ہے حسین منی و انا من حسین۔ شمر نے کہا ہمیں آپ کے فضائل کا کوئی انکار نہیں، بے شمار آپ کے فضائل ہیں، پر ہمارا مطالبہ تو یہ ہے یا بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرمایا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ چند ایک سورما آئے امام کے سامنے، امام نے انہیں واصل جہنم کیا ہے، اور وہاں ایک شخص تھا بدر بن سہیل، یہ بڑا بہادر و جنگجو تھا، اس کی زندگی میدان جنگ میں گزری۔ بدر نے شمر سے کہا یہ کن بزدلوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ میرے بیٹوں کو بھیجو، میں نے انہیں فنون جنگ سکھائے ہیں، میں نے انہیں آداب حرب سکھائے ہیں، ذرا میرے بیٹوں کو بھیجو۔ بدر کے 3 بیٹے امام کے سامنے یکے بعد دیگرے آئے، امام نے تینوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ جب بدر نے یہ منظر دیکھا تو بدر غصے میں اٹھا اور سواری دوڑاتا ہوا آیا اور دور سے رجز پڑ رہا تھا میں بدر ہوں، میں ابن سہیل ہوں، میری زندگی میدان جنگ میں گزری ہے اور میرے قبیلے کی عورتیں مجھ پر فخر کرتی ہیں۔ جب بدر یہ رجز پڑتا ہوا امام کے سامنے آیا، بدر نے امام پر وار کیا، امام نے اپنی ڈھال پر وار روکا اور پھر تلوار ذوالفقار کو بلند کیا اور فرمایا بدر ہوشیار ہو جا، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں۔ یہ فرما کر ایک وار کیا ہے، بدر کا جسم درمیان سے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا ہے۔ شمر نے جب یہ منظر دیکھا اسے کہا یہ شیر حیدری ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو کبھی اس پر فتح نہیں پا سکو گے، یک بارگی حملہ کرو، پیادے پیچھے آ جائیں اور تیر انداز آگے بڑھیں اور صرف تیر برسائے جائیں۔ اب تیر انداز آگے بڑھے ہیں اور چاروں طرف سے تیر برسائے جا رہے ہیں، امام جدھر سواری کا رخ پھیرتے ہیں سامنے سے تیر آ رہے ہیں۔ اب مختلف روایات ہیں، بعض میں 86 زخم ہیں، بعض میں 72 زخم ہیں، بعض میں 120 زخم ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ پورا وجود زخموں سے بھر گیا ہے اور خون اس طرح وجود سے بہا ہے کہ ایک وقت آئے امام نے تلوار بھی چھوڑ دی ہے۔ ایک بدبخت ابو الحنوک آگے بڑھا، جہاں سے یہ سینے کی ہڈیاں شروع ہوتی ہیں اس نے وہاں پر نیزہ کھبویا ہے اور امام کو زمین پر گرا دیا ہے۔ امام علی مقام جب سواری سے نیچے آئے ہیں تو پھر امام زمین پر لیٹے نہیں کہ جیسے کو گرا ہوتا ہے، بلکہ امام علی مقام مراقبے میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تشریف فرما ہوئے ہیں، یوں مراقبے میں بیٹھ گئے ہیں جیسے کو مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں الشہادۃ ہی المشاہدہ،
آدمی جو شہادت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی زیارت کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آثار شہادت شروع ہوتے ہیں ویسے ویسے آثار زیارت شروع ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام حالت مراقبہ میں ہیں۔ شمر نے کہا کون ہے جو حسین کا سر لے کے آئے گا، ہم اسے موصل کی حکمرانی دیں گے۔ یہ لالچ میں اکٹھے کیے گئے تھے، کسی کو رے کی، کسی کو موصل کی، کسی کو بصرہ کی، یہ حکمرانیوں کا لالچ تھا۔ تو سنان بن انس آیا، اسے کہا جی میں سر لے کے آؤں گا۔ سنان گیا ہے، خنجر اٹھا کر امام کے سامنے کھڑا ہوا اور ہوا میں خنجر لہرا کر کہنے لگا حسین سر اٹھاؤ، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں۔ امام علی مقام نے جیسے سر اٹھا کر ابن انس کی طرف دیکھا، ابن انس تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا۔ اس نے وہی خنجر پھینکا ہے اور دوڑ آیا ہے۔ شیس بن ربیع آگے بڑھا، اس نے کہا جی میں سر لے کے آؤں گا۔ امام کے سامنے کھڑا ہوا، خنجر ہوا میں لہرایا اور کہنے لگا حسین دیکھو میں کیا کرنے لگا ہوں۔ امام نے ابن ربیع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس نے بھی خنجر پھینکا، دوڑ آیا۔ شمر پکار اٹھا، کیا وجہ ہے؟ دو بہادر گئے ہیں اور خنجر چھوڑ کے بھاگ آئے ہیں۔ تو دونوں نے بیک زبان جواب دیا، ہمارے اندر حوصلہ نہیں کہ ہم حسین پر خنجر چلا سکیں۔ جب حسین نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے، ہم نے حسین کی آنکھوں میں مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ یہ حسین نہیں بیٹھے، یہ خود مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحسین منی وانا من الحسین کا مظہر عتم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی بات شاہ عبدالعزیز نے سر الشہادتین میں بیان کی ہے۔ سر الشہادتین یعنی دو شہادتوں کا راز۔ امام حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے اور امام حسین کی شہادت بھی رسول اللہ کی شہادت ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز پر شریعت دو گواہ قبول کرتی ہے۔ اللہ نے کربلا میں دو گواہ پیدا فرما دیے ہیں، وہ دونوں گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین کی شہادت نہیں، در حقیقت یہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ شمر نے جب یہ سنا تو شمر خود آیا ہے، خنجر اٹھایا ہے اور امام علی مقام کو شہید کرنے لگا ہے۔ یہاں پر کچھ قدر اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک امام علی مقام نماز ظہر خیموں میں ادا کر چکے تھے چونکہ جمعہ تھا اور امام حالت سفر میں ہیں اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں۔ امام علی مقام ظہر اس وقت ادا فرما چکے تھے جب جانثاروں کو شہادت گاہ کی طرف بھیج رہے تھے۔ امام نے چاہا کہ جب میری روح جان آفریں کے سپرد ہو اس وقت میں حالت سجدہ میں ہوں۔ امام علی مقام شکر کے سجدے میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں۔ شمر نے امام علی مقام کی گردن مبارک پر خنجر رکھا ہے، ادھر خنجر چل رہا ہے، گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں اور تہ خنجر زبان پڑ رہی ہے سبحان ربی الاعلی۔ ادھر رگیں کٹ رہی ہیں، ادھر زبان سبوحیت کا ذکر کر رہی ہے۔ شمر نے گردن مبارک پر خنجر رکھا، گردن کاٹ رہا ہے اور زبان سبوحیت کا ذکر بلند کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جب میں نے آدم کو بنایا تھا تو تم نے یہ کہا تھا پروردگار ہم بڑے ہیں تیری تسبیح کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تحلیل کے لیے، یہ آدم کو کیوں بنا رہا ہے؟ تو میں نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تم نے کہا تھا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار یہ تو خون بہائے گا، یہ تو قتل و غارت کرے گا۔ اور میں نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں تم نمرود کو دیکھ رہے تھے، میں ابراہیم کو دیکھ رہا تھا۔ تم فرعون کو دیکھ رہے تھے، میں کلیم اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم ابو جہل کو دیکھ رہے تھے اور میں استقامت محمدی کو دیکھ رہا تھا۔ تم ابو لہب کی جفا دیکھ رہے تھے اور میں صدیق کی وفا دیکھ رہا تھا۔ تم یزید کا ظلم و ستم دیکھ رہے تھے، میں حسین کی استقامت کو دیکھ رہا تھا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، آج کوئی فرشتہ سامنے تو آئے کہ جس نے حسین جیسا سجدہ کر کے دکھایا ہو۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشہور زمانہ کلام میں اس منظر کی منظر کشی پیش کی کہ بلا پلا تے نظر عنایت ہو گئی کی ہویا جے ایک وار پلا، پل پل کے کوئی نہیں پلدا تے ہوندا نہیں گناہگار پلا، کوئی آر پلا کوئی پار پلا، کوئی جا اد وشکار پلا، نہیں پلیا تے لال سجدہ دا جڑا نہیں ہیٹھ تلوار پلا۔ شمشیر بکف کا تل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔
اور آخری سجدے میں آیا جب وہ اخلاص مآب، بڑھ کے جبریل نے تھامی میرے آقا کی رکاب، اٹھ گئے بندہ و مولا کے مابین حجاب، اور لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بیتاب، لڑ گئی حسن حقیقی سے۔ شہید شہید ہوتا ہے، اس کی شان کے مطابق اسے اللہ کی تجلی دکھائی جاتی ہے۔ لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بیتاب، مصطفیٰ جوم اٹھے پے کے قضا جوم اٹھا، اپنے بندے کی شجاعت پہ خدا جوم اٹھا۔ امام علی مقام کا سر اقدس کاٹا جا رہا ہے اور دور پردہ دار بہن دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کا سر کٹ گیا ہے، بیٹی دیکھ رہی ہے کہ میرے باپ کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے جسے حق سمجھا اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، گزشتہ ایک نشست میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، کارلائل نے، آرتھر نے اور چند غیر مسلموں نے کہا تھا کہ حسین معجزہ محمدی کا نام ہے، کہ جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو اس قدر حق سمجھا ہے کہ سب کچھ لٹا کر اپنا آپ بھی قربان کر دیا ہے۔ امام علی مقام نے حق کی خاطر سب کچھ برداشت کیا ہے، جوان بیٹوں کی لاشیں، بھتیجوں کی لاشیں، بھانجوں کی لاشیں۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں ہم لاشیں اٹھانے والے نہیں، اور نہ ہی اس دور کا یہ تقاضا ہے۔ اس دور کا تقاضا یہ ہے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دین پر پابندی تو کر سکتے ہیں۔ جس دین کو بچانے کے لیے امام نے اولادیں قربان کر دیں، ہم صرف دین پابندی ہی کر لیں تو کل قیامت کے دن ہمارا نام بھی امام کے غلاموں میں لکھا جائے گا۔ دیکھیں یزید نے بڑا ظلم کیا ہے، کتنی حکومت ملی ہے، چند سال، 3 سال، اور 3 سال حکومت میں ہر سال بڑے بڑے گناہ۔ پہلا سال شہادت امام علی مقام، دوسرا سال واقع حرہ مدینہ پر حملہ، پھر مکہ مکرمہ پر حملہ، اور پھر وہ آدمی مر گیا ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ درس کربلا یہ ہے کہ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام سے بغاوت کی، اللہ نے نسلیں مٹا دی ہیں، اور جنہوں نے اسلام بچانے کے لیے نسلیں پیش کی ہیں ان کے نام کو آج بھی زمانہ سلام پیش کر رہا ہے۔ تو آئیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دین پابندی کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم استقامت حسین کا صدقہ ہمیں دین پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم امام علی مقام کی عظیمت و استقامت کا صدقہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دنیا میں ہمیں امام کے نام لیواؤں میں شامل رکھا ہے، حشر بھی امام کے غلاموں کے قدموں میں عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج چونکہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن تھی، اس حوالے سے آج پروگرام میں وقت کی طوالت بھی زیادہ ہو گئی، تو آئندہ جو 2 پروگرام ہیں، 2 نشستیں ہیں، ان میں ہم انشاءاللہ کربلا کی بیٹیاں، عصمت زادیوں کا ذکر کریں گے، مخطرات عصمت کا ذکر کریں گے، وہ خواتین جو کربلا میں تھیں ان کی استقامت، پردہ اور حیا، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس سلسلہ محبت کی جو آخری کڑی ہوگی 10واں پروگرام، اس میں کربلا کے بعد کربلا والوں کی استقامت اور امام زین العابدین کا مقام و مرتبہ، اس حوالے سے ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجار